الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ بارات لے جانا یہ کیسا ہے، سنت ہے یا بدعت ہے؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی شادیوں کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھی نکاح فرمائے اور 4 بیٹیوں کے بھی نکاح کیے ہیں، اور صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی شادیاں کی ہیں اور اللہ کے نبی کے بعد بھی شادیاں کی ہیں۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ نے شادیاں کی ہیں، لیکن نہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح پر بارات لے گئے، اور نہ 4 بیٹیوں میں سے کسی کی بارات بلائی، اور نہ کبھی صحابہ کرام نے بارات اور اس کے کھانے کا اہتمام کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، یہ ایسے صحابی ہیں۔ یہ حضرت عبد الرحمن ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر رنگ دیکھا، جو شادی کے موقع پر دلہے کے کپڑے پر لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رنگ کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ اس دور میں کتنا سا ہوگا، چھوٹا سا، اور شادی کس کی ہو رہی ہے؟ صحابی کی، جن کا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہے، اور اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مدینے میں نکاح ہوا ہے۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب صحابہ کرام کے یہاں ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عبد الرحمن سے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، یعنی ایک بکری کا گوشت ہی کیوں نہ کھلاؤ مہمانوں کو، لیکن کھلاؤ۔ تو جس چیز میں خیر ہے، برکت ہے، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ اگر بارات میں اور اس کے کھانے میں کوئی خیر اور برکت ہوتی اور یہ فائدے کی چیز ہوتی تو اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ بارات کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں وہ فتویٰ دارالعلوم دیوبند میں ہے کہ بارات لے جانا یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام میں بس اتنا کافی ہے کہ لڑکے کے ساتھ 4-5 آدمیوں کو لے جائیں، نکاح پڑھا کر دلہن کو لے آئے۔ دوسرے فتوے میں یہ ہے بارات لے جانے کا شرعاً ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر لڑکی والے صرف رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر یا دکھلاوے کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بارات میں جانا یہ بالکل ناجائز ہوگا۔ یہ فتاوی دارالعلوم میں لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ جامعۃ العلوم بنوری ٹاؤن کراچی، اس کے ایک فتوے میں یہ ہے کہ بارات کا وجود نہ تو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا اور نہ بعد میں، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے جس کو کچھ مسلمانوں نے اختیار کر لیا ہے، جو بہت سے غلط کاموں کی وجہ سے ناجائز ہے۔ اب افسوس یہ ہے چونکہ مسلمانوں کے مہذب اور پڑھے لکھے لوگ بلکہ بعض علماء خود بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الگ بیٹھ کر تو کہہ دیں گے جی ہاں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، جانا نہیں چاہیے، لیکن جب موقع آتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک بھکاری جیسا دیس ویسا بھیس اختیار کرتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ بھی یہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جیسے عوام ہیں ویسے ہی خود بھی ہو جاتے ہیں جاہلوں کی طرح۔ اور جب کچھ علماء تک بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو عوام کو تو بہانہ مل جاتا ہے تمام خرافات کرنے کا۔ خدا را آنکھیں کھولے اور قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد بھی معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں پر خاموشی اور اس میں علماء کی شرکت ایک سند بنی ہوئی ہے۔ آپ کی شرکت لوگوں کو خرافات کرنے کا موقع دے گی۔ اگرچہ ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے کہ ہر مسلمان اس کا بائیکاٹ کرے، نہ بارات لے جائے نہ بارات بلائے۔ حدیث میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جس شخص نے میرے طریقے کو اس وقت اپنایا جب لوگوں میں برائیاں پھیلنے کی وجہ سے میرے طریقے کو اپنانا مشکل ہے،
تو اس کو 100 شہیدوں کی برابر، کتنا؟ 100 شہیدوں کی برابر اجر ملے گا. ایک شخص کو 100 شہیدوں کی برابر اجر ملے گا. اور ایک شہید کا اجر کتنا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.